اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں سارے انسانوں کو بغیر کسی تفریق کے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو بطور نعمت کے پیدا کی ہیں، وہ خالص انسان کے لیے ہیں۔ اگرچہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو جانور بھی کھاتے ہیں، کچھ کیڑے مکوڑوں کی خوراک بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اصل میں دیکھا جائے تو وہ بھی انسان کے لیے ہیں، کیونکہ جانور جو خوراک کھاتا ہے وہ کھاتا ہے جو انسان سے بچی ہوئی ہوتی ہے، انسان نہیں کھاتا اسے، لیکن اس جانور سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے۔ جانور گھاس کھاتا ہے، اس سے اپنے رزق اور روزی حاصل کرتا ہے، جسم کی قوت حاصل کرتا ہے، اور اسی جانور کو انسان استعمال میں لاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جانور بھی تمہارے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا، ہم نے ان کو پوری طرح تمہارے تابع کر دیا۔ اور یہ کیوں کہ اللہ نے؟ اس لیے کہ جانور انسان سے جسم میں بھی بڑا ہے، طاقت میں بھی زیادہ ہے، قوت میں بھی زیادہ ہے، اور انسان جانور کو اپنا مکلف بنا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ عقل و شعور ہی نہیں رکھتا، تو کیسے اس کو اپنا تابع کرے گا، اپنا موتی کیسے بنائے گا؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا، یہ ہم نے اس کے فطرت میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ تم انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو، چنانچہ وہ اپنے غذا بھی کھاتا ہے لیکن فائدہ انسان کو دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان جانوروں کا فائدہ یہ ہے کہ تم ان پر سواری بھی کرتے ہو، انہیں ذبح کر کے کھا بھی جاتے ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان سے اور بہت سارے کام لیتے ہو، ہل چلانے کے کام، بار برداری کے کام لیتے ہو۔ وَمَشَارِبُ، اور اللہ فرماتے کہ ان کے جسم سے تمہارے لیے دودھ کے چشمے بھی نکالے، وہ بھی تم استعمال کرتے ہو۔ تو جانور اگرچہ کھاتا پیتا تو ہے لیکن فائدہ انسان کو ہی دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ نے نعمت کے طور پر انسان کے لیے دی۔ اب انسان کو اللہ نے صرف تحدیثی نعمت کے طور پر تاکہ یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، گن لو ذرا تم اللہ کی نعمتیں، تمہیں پتہ چل جائے گا، لا تحصوها، نہیں گن سکو گے، اتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ خذوا زینتکم، پہننے کے لیے اچھا لباس پہنو، تمہیں کوئی منع نہیں، جانور لباس نہیں پہنتے لیکن انسان سے کہا خذوا زینتکم، اچھا لباس پہنو، جو تمہیں پسند ہے وہ پہنو۔ خاص کر عند کل مسجد، فرمایا جب نماز کے لیے جاؤ تو پھر اور اچھا لباس پہن کر جاؤ۔ وَكُلُوا، کھاؤ بھی اچھی چیزیں، جتنا تمہیں اچھا لگے جو چیز وہ کھاؤ۔ وَاشْرَبُوا، جتنا پی سکتے ہو پیو، جو چیز پینے کو دل کرے وہ پیو، پانی پیو، دودھ پیو، دودھ سے مختلف چیزیں بناؤ، پانی سے مختلف چیزیں بناؤ، اسے پیو، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی تمہیں منع بھی نہیں کرے گا۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباد، کون تمہیں منع کرے گا ان چیزوں سے؟ تم کھاؤ، تمہیں کوئی منع نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات انسان کی طبیعت یا کوئی بیماری ایسی ہو جس کی وجہ سے انسان کو فائدہ نہ ہو، نقصان ہو، تو اس سے بچنا چاہیے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کا مہمان تھے، تو میزبان نے سامنے کھجوریں لا کر رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھجور اٹھائی کھانے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اٹھائی، تو حضور نے فرمایا تم نہ کھاؤ۔ اس وقت ان کی طبیعت خراب تھی، شاید پیٹ میں کچھ خرابی تھی، تو کہا کہ کھجور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ پرہیز ہے، منع نہیں ہے، لیکن تمہاری صحت کی خاطر ہے۔ اور پھر ان کے سامنے وہ کھکڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ لا کے رکھی، تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ وہ پرہیز ایک الگ چیز ہے، لیکن باقی اللہ فرماتے ہیں من حرم زینت اللہ، کس نے کہا تمہیں منع ہے؟ اچھا لباس پہنو، اچھا کپڑا پہنو، اچھا جوتا پہنو، کس نے تمہیں منع کیا؟ استعمال کرو۔ اخرج العبادی، یہ تو میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، سب تمہارے لیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا ایک عجیب قانون ہے انسانوں کے لیے کہ کبھی کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان نعمتیں استعمال کرتے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور کبھی وہ نعمتیں استعمال کرتے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس پر اجر بھی دیتے ہیں۔ اب ناراض کب ہوتے ہیں اور خوش کب ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی نعمت استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اچھا لباس پہننے کو دیا، اچھا کھانا کھانے کو دیا، اچھی سواری دی، اچھا گھر دیا، اچھی ملازمت نوکری دی، اچھا کاروبار دیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اللہ کا بندہ کوئی چیز کھاتا ہے اور کہتے ہیں الحمدللہ، پیتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، صبح رات کو نیند میں سویا، صبح اٹھ کیا الحمدللہ، رات کو آرام سکون سے بستر پہ لیٹا الحمدللہ، اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، نعمت اللہ کی استعمال ہو رہی ہے اور اللہ خوش بھی ہو رہے ہیں، اور اس پر اجر بھی دے رہے ہیں، ثواب بھی دے رہے ہیں۔ اور کبھی اسی نعمت کے استعمال پر انسان کی کیفیات کو دیکھ کر اللہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کب ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جب اللہ کی نعمتیں استعمال کرو اور یا تو اللہ کی نعمت کے استعمال کرنے کے بعد ناشکری کرو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ نعمت اللہ نے دی ہے لیکن انسان اس پر شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری بھی کرتا ہے۔ ناشکری کا مطلب کہ چیز اس کو مل رہی ہے استعمال کی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو دیکھ کر، اپنے سے اونچے مرتبے والوں کو دیکھ کر دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ مجھے تو کم ملا ہے، مجھے تو تھوڑی چیز ملی ہے۔ یہ ناشکری، اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ نعمت تمہیں جتنی ملی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ کہتے ہیں میرے پاس تو خزانے بھرے ہوئے تھے، مجھے کوئی تم سے ضد نہیں تھی کہ تمہیں کم دینا۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہمیں پتہ ہے کہ جس انسان کی کتنی ضرورت ہے اتنا ہم دیتے ہیں اس کو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دوا مریض کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر دوا ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ڈوز سے زیادہ ڈبل ٹرپل کر کے دے دیں تو نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ تمہیں کتنا دینا تھا اس وقت، اس پر تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ تم نے کوئی پیسے تو نہیں دیے تھے مجھے، مفت میں تمہیں چیز ملی ہے، اس پر شکر ادا کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو یہ زیادہ ہو جائے گا تمہارے لیے۔ تو ناشکری پر انسان ناراض ہو، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دوسرا، کسی بھی نعمت کے استعمال کے بعد انسان کے اندر تکبر آ جائے نا، غرور آ جائے، فخر آ جائے، اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز اچھی ملی تو وہ باقی بچوں کو دکھا، دیکھو میرے پاس تو اتنی بڑی چیز ہے۔ وہ تو بچہ ہوتا ہے، لیکن بڑا بھی اگر اس طرح کی اظہار کرنے لگے، میں نے اچھا لباس پہنا ہے، اپنے آپ کو ممتاز کرنے لگے، میرے پاس گاڑی بڑی ہے تو اپنے الگ تلگ سمجھنے لگے، آپ باقی لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے۔ صحابہ نے حضور سے اس بارے میں خاص طور پہ پوچھا، یا رسول اللہ یہ تکبر کیسے ہوتا ہے؟ بعض دفعہ ہمیں اچھی چیزیں ملتی ہیں پہننے کو، کھانے کو، ہم لے لیتے، کہ یہ تکبر ہے؟ آپ نے نہیں، تکبر تب آئے گا جب تم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگو گے۔ تمہارے پاس بڑی چیز ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گئے، یہ تکبر ہے۔ تمہیں اچھی تعلیم ملی ہے، اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہو یا اچھے اسکول میں اچھے بچے پڑھا رہے ہو، تو اگر تم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ گے، یہ ہے تکبر۔ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے بچوں کو فلاں جگہ نہیں بٹھا سکتے، اس اسکول میں تو ویسے عام لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ایسا نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، ماحول کا اثر سے انسان بچائے، اپنی الگ جگہ وہ الگ بات، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھ کر نہ کریں۔ یہ نہ کہے کہ دوسروں کے بچے خراب ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو ان کے ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اپنے بچوں کو خود ہی ان سے حفاظت کر، بھی اپنے بچوں کو بچانا ہے، بس دوسروں کو خراب کیوں کہے؟
فرمایا کہ نعمت کے استعمال کے بعد اگر تکبر غرور دل کے اندر پیدا ہو گیا تو فرمایا یہ اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ ناراض کب ہوتے ہیں؟ اسراف کرنے پر۔ اللہ کہتے ہیں نعمتیں جتنی تمہاری ضرورت ہے استعمال کرو، کوئی منع نہیں، لیکن اگر تم اسراف کی حد تک جانے لگو گے پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ جہاں چیز کی ضرورت تھی اتنا استعمال کیا اور اس سے زیادہ استعمال کرتے اس کو اسراف کہتے ہیں۔ مثلا وضو کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، جیسے برتن میں پانی رکھا ہوا وضو کر رہے تھے تو پانی زیادہ گر رہا تھا، تو حضور نے حضرت ابو سعید خدری کو ڈانٹتے ہوئے کہا ابو سعید یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ تو حضور نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ میں تو وضو کر رہا ہوں۔ فرمایا ہاں اس میں بھی اسراف ہوتا ہے، تمہاری جتنی ضرورت اتنا استعمال کرو۔ گلاس بھر لیا، آدھا پیا آدھا پھینک دیا، یہ اسراف ہے نا؟ کیوں پھینکا؟ یا آدھا گلاس کے اندر ہی چھوڑ دیا۔ کھانا پلیٹ میں اتنا لیا کہ آدھا کھایا کچھ اس کے اندر رہ گیا جیسے ہی چھوڑ کے رکھ دیا، اسراف ہے۔ فرمایا استعمال کرو جتنا کرنا ہے، کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض جگہ ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ جو بوفے سسٹم ہوتا ہے بھائی جتنا کھانا ہے کھاؤ، ساتھ لے جانا منع ہے۔ تو اسی طرح یہی قانون اللہ کے یہاں ہے، جتنا مرضی ہے کھاؤ، اس کو ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اب اگر ایک وقت میں ایک یا دو قسم کے کھانے بنے ہوئے تو کیا ضرورت ہے تین تین چار چار بنا کے رکھنا؟ عموماً تقاریب میں شادی بیاہ میں اس طرح ہوتا ہے، وہاں بیچارے جن کی جو میزبان ہوتا ہے اس کی تو مجبوری ہوتی ہے، بول نہیں سکتا شرما حضوری میں، لیکن مہمان اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ آدھا پلیٹ میں چھوڑا، اسے پھینکا، دوسری پلیٹ اٹھائی اسے ضائع کیا، تیسری اٹھائی، بوتل اٹھائی آدھی پی لی آدھی پھینک دی، ہر بچے کے سامنے رکھ دی، بچہ نہیں پی رہا پھر بھی ضائع ہو رہی ہے۔ چائے کا کپ اٹھا لیا، آدھا پیا آدھا پھینک دیا، یہ اسراف ہے۔ اس سے اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلو واشربو، بھئی کھاؤ پیو لیکن ولا تسرفو، یہ مت کرو۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، مجھے ایسے لوگ برے لگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے برے لگتے ہیں ایسے لوگ۔ ظاہر ہے میزبان کو بھی برے لگتے ہیں لیکن وہ بیچارہ بول نہیں سکتا، اللہ تو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے آدمی بہت برے ہوتے ہیں، یہ کام نہ کریں۔ لہٰذا اس اسراف پر بڑی پابندی لگانی چاہیے، گھر کے اندر بھی ہو، اپنے گھر کے معاملات میں بھی بہت پابندی، کھانا ضائع نہ ہو، اتنا پکا جتنا کھائے، بے شک 10 روٹی منگا لیں، 10 کی 10 کھا لی، لیکن اگر 9 کھائی اور 1 ضائع کر کے پھینک دی، یہ گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ پانی کا اسراف ہم بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسے بہانا شروع کر دیتے ہیں، بجلی ہے ویسے ہی چل رہی ہے، فکر ہی نہیں ہے، بھائی فکس بل آتا ہے کوئی بات نہیں چلنے دو، یہ بھی غلط بات ہے۔ کھانے کی چیزیں یہ بھی غلط ہے۔ یہ اسراف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنا نقصان کر رہا ہے یا صرف نعمت ضائع کر رہا ہے۔ نعمت الہی تو ضائع ہو رہی ہے، اس کا حساب تو اللہ کریں گے، لیکن اسراف میں انسان دوسرے کی حق تلفی بھی کرتا ہے۔ بڑی موٹر لگا کر سارا پانی خود کھینچ لیا، گیس پریشر مشین لگا کر سارا خود کھینچ لیا، اور اپنے ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی لگا ہوا ہے، دوسروں کے پاس نہیں جا رہی ہے، تو یہ اسراف، یہ نقصان، یہ دوسروں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ پانی اتنا استعمال کرے جتنی ضرورت ہے، وضو کے لیے بیٹھے ٹوٹی اتنی کھولے جتنا پانی استعمال کرے۔ عموماً مساجد میں جب ہم جانتے ہیں ان چیزوں کا بعض دفعہ خیال نہیں رکھتے ہم، بعض مساجد میں لکھا لگایا بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی خیال نہیں کرتے، خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ یہ اجتماعی چیزیں، اس میں ہر مسلمان ہر انسان کا حق ہے۔ پنکھا چلا کے بیٹھ گئے، اٹھ کے چلے گئے، پنکھا کھلا چھوڑ دیا، اسے چلتے چھوڑ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ لائٹ جلائی تھی، جاتے ہوئے لائٹ بند نہیں کیا، چھوڑ کے چلے گئے، یہ بھی اسراف میں آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسراف میں آتی ہیں لیکن ہم بعض دفعہ ان چیزوں کو توجہ نہیں دیتے، اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور خاص کر ان جگہوں پہ جہاں رات کے وقت میں، ہمارے کچھ علاقوں میں کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ فکس کنڈے کے بل ہوتا ہے، بھائی اتنا بل آئے گا۔ اب بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، فضول میں جل رہی ہیں، رات کو اپنا کاروبار یا ٹھیلا جو بند کر دیا، لائٹ پھر بھی جلتی ہوئی چھوڑ کے چلے گئے، یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ تو اللہ اس طرح نعمت کے استعمال کے بعد ناراض ہوتے ہیں اس پر۔ اور ایک چیز ہوتی ہے تبذیر، اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں 26-27 آیت میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہا کہ تبذیر مت کرنا، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ شیطان کا بھائی ہے، ابلیس کا بھائی ہے،
تبذیر اسے کہا جاتا ہے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کر رہے ہیں، جن جگہوں پر شریعت نے اجازت نہیں دی خرچ کرنے کی ان پہ خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ شادی بیاہ کی تقاریب، یہ خوشی کا موقع سنت طریقے پر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس میں ایسے لوازمات شامل ہو جاتے ہیں جو تبذیر ہو جاتے ہیں، گانے والے، ڈھول بجانے والے، دوسرے تیسرے آگے بیچ میں، اب ان کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ تبذیر ہے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ مثلا گھر انسان کی ضرورت ہے، گھر بنا لیا، خوبصورت بنایا، بڑا بنا لیا، اچھی بات ہے، ضرورت سے زائد چیزیں بنا لی اس کے اندر، یہ اسراف ہے۔ اور بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، خواہ مخواہ اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، یہ تبذیر ہے۔ جہاں شریعت نے کہا ہے کہ یہاں خرچ نہ کرو وہاں خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے، اس کو بڑا گناہ کہا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں نا، جو چاہو اس میں سے کھاؤ، جو چاہو پیو، جو چاہو تم پہنو، لیکن اسراف سے بچو، تبذیر سے بچو، غرور نہ کرو اس پر، فخر اور تکبر اور ریا نہ کرو اس پر، اس سے بچو بس، باقی جو مرضی استعمال کرو۔ اب یہ کل جو رات آئے گی نا، کل جو سال بدل رہا ہے، تو اس پر بھی رات کو پوری رات فائرنگ ہوتی رہے گی، یہ ہے وہ تبذیر جس کو شریعت منع کرتی ہے، اس پر بھی پابندی لگانی چاہیے، سب کو بتانا چاہیے یہ نئی چیز ایجاد ہوئی، اور یہ کوئی ہماری ایجاد نہیں، یہ تو یورپ سے آئی ہوئی چیز ہے، ہم اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، فائرنگیں ہوتی ہیں اس پہ، کسی کا نقصان ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اس تبذیر تو ہو رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اسلام ان سے منع کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کی ساری چیزیں تمہاری ہیں، اس لیے کہ جب انسان ختم ہو جائیں گے تو یہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے، اللہ واپس لیں گے نہیں جائیں گے، ان کو ختم ہو جائیں گے، لیکن اور ختم بھی نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ہو اور نعمتیں ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انسان پہلے ختم ہوں گے، نعمتیں بعد میں ختم ہوں گی، سب تمہارے لیے، لیکن اس انداز سے استعمال کرو کہ میں خوش ہو جاؤں، میری دی ہوئی چیز صحیح طریقے پر لگ جائے۔ بعض اوقات انسان کسی آدمی کو کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے نا، ہم ان کو کوئی چیز دیتے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ آدمی تو غلط استعمال کرتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے، اچھا یہ مانگنے بھی آتا تو سگریٹ پیتا ہے، نہیں دوں گا اس کو پیسے آئندہ میں، ہم ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کتنے ناراض ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمت بغیر قیمت کے وہ غلط استعمال ہو رہی ہو، تو اللہ کتنے ناراض ہوتے ہو۔ اور پھر ناشکری، ناقدری، اسراف اور تبذیر، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اپنی نعمتوں کو کم کر دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے ہر نعمت کے استعمال پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ خوش ہوں۔ ناشکری سے، اسراف سے، تبذیر سے جتنا ہو سکے اللہ ہمیں بچائے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔